تیرا کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو، تیری مان دیے ہے زندہ سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم، نازل کرے اپنا کلام شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ، کلام رہے گا قائم پہاڑ۔ عزیز ناظرین، میں ایاد ظریف آپ تمام دیکھنے والوں کو ہمارے روز کے بائبلی مطالعاتی پروگرام کی نئی قسط میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، ابھی ہم پرانے عہد نامے میں سے حبقوق کی کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ خداوند کے فضل سے آج ہم پہلے باب کی 13ویں آیت سے 17ویں آیت تک مطالعہ کریں گے۔ اس حصے میں ہم نبی کی دوسری شکایت کے حصے پر پہنچے ہیں۔ آج کے قسط میں ہم اس شکایت کے بارے میں جانیں گے۔ پروگرام کے آغاز سے پہلے میں اسٹوڈیو میں آئے خدا کے خادمین کا خیر مقدم کرنا چاہوں گا، ڈاکٹر فیض فؤاد کا اور ڈاکٹر خالد کا۔ آپ دونوں کو خوش آمدید۔ جی بہت شکریہ۔ آپ کیسے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہوں۔ اور دیگر مہمانوں کو بھی خوش آمدید۔ بھائی خالد، میں حوالہ پڑھنے سے پہلے آپ سے بنیادی سوال کروں گا، پھر اپنا مطالعے کا آغاز کریں گے۔ ہمیں بتائیے کہ 12ویں آیت سے اس شکایت کا عنوان کیا ہے؟ دیکھیں، پہلے حبقوق نبی نے لوگوں کی تباہ حالی کی شکایت خداوند سے کی۔ خدا نے ایسے جواب دیا کہ وہ اس قوم کو لوگوں کی تربیت کرنے کے لیے استعمال کر رہا ہے، کیونکہ خدا کے لوگوں کی بدی خدا نے ایسی قوم کو استعمال کیا جس کی نبی کو توقع نہ تھی۔ اس کے خیال میں خدا ان سے زیادہ راست قوم کو استعمال کر رہا ہے تاکہ ان کی شرمندگی ہو، لیکن خداوند نے ایک شریر قوم کو استعمال کیا۔ اس سے حبقوق نبی کو حیرانی ہوئی کہ خدا ایسی شریر قوم کو استعمال کرے گا۔ لیکن شروعات میں یقیناً حبقوق نبی نے خدا کی تربیت کے طریقے کو دیکھا، وہ الجھن کا شکار ہوا۔ بعد میں خدا کی حضوری میں اس نے سمجھا کہ خدا کا طریقہ تھا کہ اپنے لوگوں کو برائی سے پاک کرے، لیکن حبقوق نبی کسدیوں جیسی قوم کی وجہ سے الجھن کا شکار بنا تھا۔ یقیناً یہ کسدیوں کی بات ہو رہی ہے، اور آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ بابل کی سلطنت جو کہ نبوکت نظر نے قائم کی تھی۔ یقیناً یہاں قدسیوں کی بات ہوئی ہے۔ جی، بابل کی سلطنت خداوند نے ان کو استعمال بالکل کیا۔ اس نے قائم ٹھیک کیا۔ ہے ڈاکٹر فیض، اب میں آپ کے سامنے چند آیات پڑھنا چاہوں گا، پھر میں آپ سے سوال کروں گا۔ اے خداوند میرے خدا، اے میرے قدوس، کیا تو ازل سے نہیں ہے؟ ہم نہیں مریں گے۔ اے خداوند، تو نے ان کو عدالت کے لیے ٹھہرایا ہے، اور اے چٹان، تو نے ان کو تادیب کے لیے مقرر کیا ہے۔ تیری آنکھیں ایسی پاک ہیں کہ تو بدی کو دیکھ نہیں سکتا اور کج رفتاری پر نگاہ نہیں کر سکتا۔ پھر تو دغا بازوں پر کیوں نظر کرتا ہے؟ اور جب شریر اپنے سے زیادہ صادق کو نگل جاتا ہے تب تو کیوں خاموش رہتا ہے؟ اور بنی آدم کو سمندر کی مچھلیوں اور کیڑے مکوڑوں کی مانند بناتا ہے جن پر کوئی حکومت کرنے والا نہیں۔ وہ ان سب کو شست سے اٹھا لیتے ہیں اور مہا جال میں جمع کرتے ہیں۔ اس لیے وہ شادمان اور خوش وقت ہیں، اس لیے وہ اپنے جال کے آگے قربانیاں گزرانتے ہیں اور اپنے مہا جال کے سامنے بخور جلاتے ہیں، کیونکہ ان کے وسیلے سے ان کا بخرا لذیذ اور ان کی غذا چرب ہے۔ پس کیا وہ اپنے جال کو خالی کرنے اور قوموں کو متواتر قتل کرنے سے باز نہ آئیں گے؟ یقیناً یہاں حبقوق نبی کے بہت سے سوال تھے، لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں، کیا خدا کو پرواہ نہیں؟ کیا وہ مظلوموں سے دور ہے؟ جب شریر صادق کو نگل جائیں تو اس کو کچھ فرق نہیں پڑتا؟ ان حالات کو دیکھ کر حبقوق نبی کے دل میں یہ سوال اٹھا، اور وہ سوال یہ تھا کہ خدا ان کی مشکل کے وقت کیوں چپ ہے؟ اور پھر آگے زبور نویس خدا سے پوچھتا ہے کہ مصیبت کے وقت تو کیوں چھپ جاتا ہے؟ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس کی ساری رحمت ختم ہوئی اور اس کو اپنے لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں۔ خداوند نے اس کو جواب دیا کہ وہ شاندار کام کرنے کو ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ خدا خاموش ہے، پر وہ اپنا کام کرتا ہے، اور حبقوق کچھ دیر بعد اس کو جانتا ہے۔ صحیح۔
آپ ہی کے خیال کو آگے بڑھانا چاہوں گا۔ بھائی، لوگ سوچتے ہیں کہ خدا قادر مطلق ہے۔ کیا وہ اپنی مخلوق کی پریشانیوں اور مشکلات سے بہت زیادہ دور ہے؟ خدا قادر مطلق ہے اور وہ کسی دور جگہ پر قیام کرتا آسمان ہے، پر اور محل میں۔ جیسے کوئی ناول نگار اپنے ناول میں بتائے کہ وہ کردار ہے جو دور علاقے میں کہیں رہتا ہے، دور کسی محل میں رہتا ہے، جی، تو کیا خدا اپنے لوگوں سے واقعی دور ہے کہ وہ انسان کے دکھوں پر نظر نہیں ہرگز کرتا؟ نہیں، ورنہ خدا اپنے بیٹے کو دنیا میں نہ بھیجتا کہ انسانوں کے درمیان رہ کر ان کی مانند زندگی گزارے، اور لکھا ہے میری خوشنودی بنی آدم کی صحبت میں تھی۔ اور انجیل کی ایک مشہور آیت ہے، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا۔ اگر اس کو لوگوں کے دکھوں کا اندازہ نہ ہوتا تو وہ لوگوں سے ہمدردی نہ کرتا، لیکن اس نے اس مسئلے کا حل نکالا اور اپنے بیٹے کو دنیا میں بھیجا تاکہ گناہوں کے اس مسئلے کا حل نکالا جا سکے، اور اس چیز کی ضمانت ہو سکے کہ ایک دن شریر اور بدکار انسان خدا کے فضل کی بدولت اس تک رسائی حاصل کر سکے گا۔ بلکہ میں کہوں گا کہ یہ کیسی کمال خوشی کی بات ہے کہ خدا نے انسان کو اپنے فرزند کی حیثیت سے اپنی بارگاہوں میں آنے کا حق بخشا۔ اور یہاں پر میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ ہم مسیح کی کلیسیا ہیں، اس کے فرزند ہیں، کیونکہ خداوند ہمارا زندہ خدا ہماری پرواہ کرتا ہے اور اسے ہم سے محبت ہے۔ مسیح ہمارے ساتھ رہا، اس نے ہمدردی کی اور اس نے سب کچھ محسوس کیا۔ وہ آزمایا گیا، لیکن یہاں پر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اب وہ اپنے جلال میں موجود ہے۔ صحیح، وہ جان اور بدن کے تجربے سے گزرا، اس نے ہر طرح کا دکھ برداشت کیا، اس جی لیے ہاں، وہ سردار کاہن مقرر ہوا تاکہ وہ اپنے لوگوں کا مددگار اور وہ ان کا ہمدرد ہو۔ بلکہ وہ سب باتوں میں ہماری طرح آزمایا گیا، وہ ان کی بھی مدد کر سکتا تھا جن کی آزمائش ہوتی ہے۔ صحیح۔ بھائی خالد، حبقوق نبی نے خداوند سے بات کرتے ہوئے کہا، اے میرے قدوس، اس سے پہلے کہ وہ سوال کرتا کہ صادق خدا شریر قوم کو کیسے لا سکتا ہے، ہمیں اس کی قدوسیت اور پاکیزگی کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بتائیے کہ اس کے کیا معنی ہیں؟ دیکھیں، در حقیقت قدوسیت صرف خدا کی خصوصیت نہیں ہے، یہ اس کے وجود کا حصہ ہے۔ اس کی قدوسیت اور پاکیزگی کا کوئی بیان نہیں، اس کا کوئی ہمسر نہیں، یہ لامحدود ہے، اور اس میں ہم سب کے لیے ایک پیغام بھی موجود ہے کہ خدا کامل طور پر پاک ہے۔ ہمیں سمجھنے کی دیکھیں ضرورت ہے کہ خدا انسان کو اپنے ساتھ اس رشتہ میں کبھی داخل نہیں ہونے دیتا جب تک خدا اس مسئلہ کو ختم نہ کر دے جس سے خدا اور انسان میں دوری آئی۔ وہ ان کی اخلاقی اور روحانی برائیوں اور گناہ کو ہمیشہ کے لیے دور کر دیتا ہے۔ صحیح۔ اور دیکھیں بھائی، انسان اس مسئلہ کو حل نہیں کر سکتا، کیونکہ انسان اپنے طریقوں سے خود کو تسلی دینے کی کوشش میں لگا رہتا ہے، لیکن یہ صرف خدا کی پاکیزگی سے حل ہو سکتا ہے۔ اس سب کو ٹھیک کرنے کے لیے ہمیں خدا کی اس کی قدوسیت کی ضرورت ہوتی ہے، ایسا طریقہ جو اس کی پاکیزگی کے مطابق ہو، ورنہ ہم اس مسئلہ کو سلجھا نہیں سکتے ہیں۔ یہ اخلاقی اور روحانی طور پر خدا کے مطابق ہو، جبکہ خدا سے رشتہ نہ ہو اس کے لیے ناممکن ہے۔ جب خدا اپنی پاکیزگی پر کبھی سمجھوتا نہیں کرتا، اس لیے اس کے ساتھ رشتہ قائم کریں۔ اس کے برعکس وہ اپنی قدوسیت میں ان سب چیزوں کا حل نکالے گا۔ یوں ایک طرف ہمارا اس سے رشتہ مضبوط ہوتا ہے، جبکہ دوسری طرف اس کی قدوسیت کی بدولت ہم سکون اور اطمینان حاصل کرتے ہیں۔ اور میں یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہوں بھائی عیاد کہ ایسا ممکن نہیں کہ انسان کے بتائے رشتے سے ہم اپنے لیے ذہنی سکون کو حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ صرف وقتی طور پر ہے۔ جی، فرضی اور وقتی۔ یہاں مصنف نے خدا کی پاکیزگی کو اس طرح بیان کیا ہے کہ اس کی پاکیزگی میں اس کی خصوصیات نے انسان کے معاملات کا حل اپنے انصاف اور صداقت کی بنیاد پر کیا ہو۔ دیکھیں، یہ سب خدا کی صفات ہیں، ان میں کوئی دو رائے نہیں ہے، یہ خدا کا جلال اور اس کی صداقت ہے۔ صحیح۔ ابھی ہم ایک رپورٹ دیکھیں گے، پھر مطالعے میں مزید آگے بڑھیں گے۔
خدا نے بدی کی برداشت کی، وہ تحمل کرتا ہے، وہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، اس لیے اس نے صلیب پر ہمارے لیے جان قربان کی تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو۔ مسیح کی پہلی آمد پر خدا نے ایسا کیا۔ حبقوق نبی نے خدا سے دوسرا سوال کیا، خدا نے شریر کو سزا کیوں نہیں دی؟ اس کا جواب مسیح کی دوسری آمد پر ملے گا، کیونکہ تب وہ ان کو اجر دے گا۔ ابھی ہمیں صرف یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ان دونوں سوالوں کا جواب یہی ہے۔ مسیح نے کانٹوں کا تاج پہنا اور ہماری خاطر اپنی جان دی، اور اب وہ جلال کا تاج پہنے اور عصا کے ساتھ آئے گا کہ زمین کی عدالت کرے۔ عزیز ناظرین، آپ سوچتے ہیں کہ خدا نے آپ کی زندگی میں یہ دکھ اور تکلیف کو کیوں آنے دیا؟ در حقیقت ہمارے پاس اس کا جواب نہیں ہے۔ اس کا جواب خدا کے پاس ہے۔ بے شک بس اپنی راہیں اس پر چھوڑ دیں۔ ہم زندگی کے کن حصوں میں خدا کی قدوسیت اور پاکیزگی کو دیکھ سکتے ہیں؟ بھائی خالد، جیسے آپ نے بتایا کہ خدا قدوس ہے، تو ہم اس کی قدوسیت کو زندگی میں کہاں دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، در حقیقت خدا، اس کا وجود انسانی آنکھ اس کو نہیں دیکھ سکتی، انسان کا ذہن اس کو سمجھ نہیں سکتا۔ وہ اندیکھا خدا ہے، وہ انسانی سوچ سے بالاتر ہے، ہماری فطرت اور سوچ اور سمجھ سے محدود، کیونکہ وہ لامحدود خدا ہے۔ وہ لامحدود خدا ہے، ہم اپنی سوچ کے معیار سے اس کو سمجھ نہیں سکتے۔ دیکھیں بھائی، خدا نے دنیا کو تخلیق کیا، اس سے ہم اس کے قدوس ہونے کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ دیکھیں مثلاً خدا نے 6 دن میں دنیا کو بنایا، اس سے پہلے دنیا میں گناہ موجود نہ تھا۔ دیکھیں بائبل مقدس فرماتی ہے کہ خدا نے اپنی تخلیق کو دیکھا، اور خدا نے سب پر جو اس نے بنایا نظر کی، کہا اچھا ہے، یہاں بہت اچھا ہے۔ فطرت کی خوبصورتی اس کے رنگ، پہاڑوں، چٹانوں اور ٹیلوں کو دیکھ کر نہیں کہا، بلکہ وہ تخلیق اخلاقی طور پر درست تھی، جیسا خدا چاہتا تھا۔ یہ اس کی پاکیزگی کو ظاہر کرتا ہے۔ اس نے اپنی تخلیق میں بھی اسی پاکیزگی کو دیکھا۔ خدا کے کلام میں ہم اس پاکیزگی کو دیکھ سکتے ہیں جو اس نے ہمیں بخشی ہے۔ ہمارے پاس کلام مقدس موجود ہے، یہ خدا کی قدوسیت اور ہماری روح اور جان اس پر اثر کرتی ہے۔ اور دیکھیں خدا کی شریعت پاک ہے۔ پالوس رسول نے رومیو 7ویں باب میں فرمایا، پس شریعت پاک ہے اور حکم بھی پاک اور پاک ہیں اور راست اور اچھا۔ بائبل مقدس میں دیکھیں خدا کی پاکیزگی کا بیان موجود ہے جو کہ اس کی تخلیق کا بیان کرتی پاک ہے۔ بالکل، کیونکہ وہ مقدس خدا ہے اور اس کی تخلیق وہ یہاں پر بیان کرتا ہے۔ اس کی تخلیق میں بھی بالکل گناہ سے پہلے، بالکل گناہ اس سے کا پہلے کلام، اس کی شریعت بالکل سب پاک ہے۔ بالکل صحیح۔ نمبر 3، دیکھیں گناہ کی وجہ سے ہم الجھن کا شکار ہوئے۔ خدا نے کامل انسان کو ہمارے درمیان بھیجا۔ وہ مجسم خدا یعنی ہمارا خداوند یسوع مسیح وہ دنیا میں آیا، انسان کی صورت لی اور اس نے خدا کی پاکیزگی کا اعلان کیا۔ اس کی پیدائش پاک تھی، فرشتوں نے اس کی گواہی دی، یہاں تک صحیح۔ کہ ابلیس اور شیطان نے بھی کہا کہ اس کی موت پاک تھی۔ مسیح کے لیے 7 مرتبہ یہ گواہی ملتی ہے کہ پیدائش سے پہلے ہی وہ پاک تھا۔ اور دیکھیں زبور 16 میں لکھا ہے، نہ اپنے مقدس کو سڑنے دے گا۔ مسیح نے اپنی زندگی میں ہی باپ کی پاکیزگی کو ظاہر کیا تھا، اور اس صحیح۔ کی صلیب، اس کی موت، یہ سب اس کی پاکیزگی کو ظاہر کرتی ہے۔
देखें, और उसे गुनाह से खुदा नफरत ने है। बिल्कुल खुदा ने गुनाह के मसले को हल किया। ऐसा मुमकिन नहीं कि खुदा अपनी पाकीज़गी पर समझौता करे, ये नहीं हो सकता है। उसने अपने बेटे की मौत पर उसने मुंह फेर लिया क्योंकि वो पाक है और गुनाह को देख नहीं सकता है। उसने अपनी पाकीज़गी पर समझौता नहीं किया, बल्कि जब मसीह मौत के हवाला किया गया तो उसने अपने बेटे से मुंह मोड़ लिया, सलीब पर कुर्बान होकर मसीह के बाप की पाकीज़गी सही। की इज्जत की। बहुत से लोग इस सज़ा से इनकार करते हैं। बाइबल मुकद्दस में सज़ा का ताल्लुक खुदा की पाकीज़गी से है। हमें बताइए कि क्या वो मुस्तकबिल में शरीरों की अदालत करेगा? बिल्कुल, बेशक। जी बताएं। जिसने अपने बेटे ही को दरेग ना किया बल्कि हम सब की खातिर उसे हवाला कर दिया, मसीह ने सलीब पर सारी दुनिया के गुनाहों को उठा लिया, और जो गुनाह से वाकिफ ना था उसको उसने हमारे वास्ते गुनाह ठहराया, और मसीह ने उन गुनाहों का इकरार किया जैसे उसने ये सब गुनाह किए हैं, और खुदा ने अपने बेटे को बेसजा ना छोड़ा सही। और ना ही उसको अपना बेटा जानकर कंधा दिया। ऐ तलवार तू अपने चरवाही यानी उस इंसान पर जो मेरा रफीक है बेदार हो। जब खुदा ने अपने बेटे को ही बेसजा ना छोड़ा तो एक इंसान ऐसा क्यों कर सोच सकता है कि वो खुदा से बच जाएगा? और खुदा मेहरबान है, वो यूं ही माफ कर देगा। बेशक खुदा मेहरबान और रहीम है, लेकिन वो पाक है, वो सादिक है और वो आदिल मुनसिफ भी है। उसकी सही। किसी सिफ्त से इनकार नहीं, हम उसकी पाकीज़गी का इनकार नहीं कर सकते। और मैं कहूँगा कि खुदा किसी का तरफदार नहीं है। ये गुनाह है कि वो किसी की बिद्दत को माफ़ करे और बाकियों को सज़ा दे। मैं कहूँगा कि खुदा किसी का तरफदार नहीं है। जब मसीह ने हमारी जगह सलीब उठाई और उसने हमारी खातिर सज़ा ले ली और हमारे गुनाहों को उठा लिया, तो फिर मैं कहूँगा कि हम ये कैसे सोच सकते हैं कि हम बच जाएंगे? हरगिज़ नहीं, ऐसा हरगिज़ मुमकिन नहीं, क्योंकि खुदा पाक है। क्योंकि उसने ये एक साबित दिन हो गया। ठहराया है जिसमें वो रास्ते से रास्ते दुनिया से। की अदालत करेगा। सही। शफकत और रास्ती बाहम मिल गई हैं और सदाकत और सलामती ने एक सही। दूसरे का बोसा लिया है। सलीब पर खुदा की सब सिफात वाज़ेह हैं और कोई भी एक दूसरी से बड़ी नहीं। ये उसकी लोग पाकीज़गी है। अक्सर कार्टून बनाते हैं कि हुकूमती इदारों या फिर किरदारों के बारे में बता सकें। उनके बड़े बड़े सर और छोटे छोटे पाँव बनाते हैं ताकि उनकी मनसूबाबंदी और उनके काम में फ़र्क बता सकें। पर खुदा की सिफात एक सी हैं और वो यकसा हैं। इसके मुतल्लिक आपकी क्या राय है? देखिए, मैं कहना चाहता हूँ कि जब हम इंसानों की अदालत को देखें वो कैसे नाइंसाफ़ी और बुराई करते हैं, तो हमें उनके साथ क्या पता चलता है कि वो एक आम इंसान है और सामलियत और इंसाफ और अदालत का अंदाज़ा होता है। और फिर हम खुदा की सज़ा को देखते हैं, उसकी पाकीज़गी से अलग नहीं कर सकते क्योंकि सही। वो पाकीज़गी का सही। खुदा है। और ये देखें, ये उसकी पाकीज़गी का तकाज़ा है और उसकी अदालत और इंसाफ का तकाज़ा उसकी पाक फितरत है। सो भाई, पाकीज़गी की सादा सी तारीफ जो है खुदा की कामलियत के ज़रिए है। जलाल की सादा सी तारीफ खुदा के कलमात के वसीले से है। जैसे वो पाक है, इसी तरह उसका जलाल भी पाक है, उसकी कामलियत का मुकाशफा है। किसी ने कहा कि पाकीज़गी ही सबसे अहम सिफ्त है। खुदा अपनी हिकमत में सही। पाक है, अपनी सदाकत जी। में पाक है और अपने रहम में पाक और बेऐब है। वो हर तरह से पाक खुदा है। डॉक्टर फैज़, मैं आपसे अहम और अमली सवाल पूछना चाहता हूँ। खुदा पाक है, हमने उसकी पाकीज़गी का सुना, उसकी पाकीज़गी ज़ाहिर और अयां है, इसलिए हमें पाक रहने की ज़रूरत है। देखें भाई, मैं कहूँगा कि ये बहुत ही अहम सवाल है, जबकि सब लोग बदी और नापाकी में ज़िंदगी बसर करते हैं। और मैं ये कहूँगा कि पाकीज़गी कोई सज़ा नहीं है और इसी तरह पाक होना कोई बदी नहीं है। सही। और मैं कहूँगा कि जब एक माँ बच्चे को नहलाना चाहे तो वो नहाना नहीं चाहता और वो बच्चा गुस्सा होता है। पाकीज़गी का मतलब साफ होना है। ईमानदार जिस फिज़ा में रहता है वो पाक साफ हो। ये कोई सज़ा नहीं है बल्कि सफाई है। लोग सोचते हैं कि उनको खुदा ने किसी चीज़ से महरूम कर दिया, उनको फंसा दिया, पर जो ईमानदार मसीह को जानते हैं ये उनके लिए आम है। जो मसीह में कायम है वो कदूस है, वो इस माहौल के सिवा नहीं रह सकता। सही। और अमली तौर पर पाकीज़गी के भी मकासद हैं और इसको मैं 7 उन्वान दूंगा।
کیونکہ پاکیزگی بہت ضروری ہے، کیونکہ خدا بھی پاک ہے، صحیح، اور اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم خدا کے فرزند ہیں، اور یوں ہم میں بھی وہ خصوصیات موجود ہیں جو خدا میں ہیں۔ خدا پاک ہے، اور پہلے پطرس کے پہلے باب میں یوں لکھا ہے کہ بلکہ جس طرح تمہارا بلانے بلکہ والا جس پاک طرح ہے، اسی طرح تم بھی اپنے سارے چال چلن میں پاک بنو، تاکہ ثابت ہو جائے کہ ہم خدا کے فرزند ہیں۔ جیسے ایک بچہ اپنے باپ کے نقش قدم پر چلتا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ یہ اس کا بیٹا ہے، یوں لوگ جانیں گے کہ ہم خدا کے فرزند ہیں، اور جب ہم پاک ہوں تو اس کی عکاسی کرتے ہیں۔ صحیح، اور پاکیزگی کی دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ خدا کا ایمانداروں کے لیے مقصد ہے۔ اس نے ہمیں چنا ہے، اور اس نے ہمیں اس لیے نہیں چنا کہ ہم مشہور ہوں یا دولت مند یا صحت مند اور دانش مند بنیں، اور اس نے ہم کو اس میں چن لیا تاکہ ہم اس کے نزدیک محبت میں پاک اور بے عیب ہوں، جیسے مسیح نے کلیسیا سے محبت رکھی، اور ایسی جلال والی کلیسیا بنا کر اپنے پاس حاضر کر جس کے بدن میں داغ یا جھری یا کوئی ایسی چیز نہ ہو، بلکہ پاک اور بے عیب ہو، اور صحیح، مسیح کی دلہن پاک رہے، تاکہ اپنے دلہا کو مل سکے۔ اور یہ دنیا میں ہمارے لیے خدا کا ایک منصوبہ تھا، اس لیے نہیں کہ برکت دے، یہ منصوبہ تھا جس نے اپنے آپ کو ہمارے واسطے دے دیا تاکہ فدیہ ہو کر ہمیں ہر طرح کی بے دینی سے چھڑا لے، اور پاک کر کے اپنی خاص ملکیت کے لیے ایسی امت بنائے جو نیک کاموں میں سرگرم ہو، اور خدا کا یہ منصوبہ ہے۔ اگر میں بد کرداری میں اپنی زندگی گزاروں اور چاہوں کہ میں اپنے منصوبے سے چلوں، پاکیزگی کی چوتھی وجہ یہی ہے کہ مقدسین کی یہی فطرت ہوتی ہے، وہ ناپاکی کی طرف نہیں جاتے، کیونکہ اسی ماحول میں رہتے ہیں جس میں خدا نے ان کو بنایا، اور جیسا کہ مقدسوں کو مناسب ہے کہ تم میں حرام کاری اور کسی طرح کی ناپاکی اور لالچ کا ذکر تک نہ ہو۔ یہ اہم ہے، کیونکہ لکھا ہے کہ اس کی پاکیزگی کے طالب رہو جس کے بغیر کوئی خدا کو نہ دیکھے گا۔ اگر ہم ایسا نہ کریں تو خدا سے رفاقت نہیں رکھ سکتے۔ اور چھٹی وجہ، کیونکہ ہم مقدس شہر میں جانے کو ہیں، جبکہ آپ کو کسی خاص جگہ جانا ہو تو اس کے حساب سے آپ چیزیں ساتھ لے جاتے ہیں، اور بائبل مقدس کے آخری حوالہ جات میں 3 مرتبہ اس پاک شہر کا بیان ہوا ہے، اس لیے ہم جنہوں نے جا کر اس میں رہنا ہے وہ اس کے لیے تیار رہیں۔ جیسے امریکہ جانے کے لیے آپ کو انگریزی ضرور آنی چاہیے، اور جرمنی کے لیے جرمن، اور آپ کو ان ممالک کے لیے صحیح، ان کی زبانیں سیکھنی پڑتی ہیں۔ پھر آخری وجہ سب کی بھلائی ہے، جی، ہمارے گھر اور بچے، لیکن صحیح، ایک گناہ گار بہت سی نیکی کو برباد کر دیتا صحیح، ہے۔ اور یہاں میں کہوں گا کہ اگر ہم پاکیزگی سے چلیں تو ہمارے گھرانوں میں بھلائی ہوگی۔ صحیح، اور انبیاء زادوں کی بیویوں میں سے ایک عورت نے الیشا سے فریاد کی اور کہنے لگی، تیرا خادم خداوند سے ڈرتا ہے، اس کی اولاد سے برا نہیں ہو سکتا۔ لکھا ہے، میں نے صادق کو بے کس نہیں دیکھا۔ اور پھر لکھا ہے، ہماری نوکریاں۔ اور کاروبار۔ خدا نے یوسف کی خاطر مصریوں کے گھر کو برکت یوسف دی۔ کی خاطر، جی یوسف، صحیح، جو اپنی اولاد کی بھلائی چاہتا ہے اسے چاہیے وہ خدا سے ڈرے۔ صحیح، شکریہ۔ وقفے کے بعد ہم مہمانوں سے ایک آخری سوال لیں گے۔ میں جاننا چاہوں گی کہ 14ویں اور 16ویں آیت میں کس کے بارے میں لکھا ہے؟ جی بھائی خالد، نبی نے 14ویں آیت سے 16ویں آیت میں کس چیز کے بارے میں لکھا ہے، لہٰذا اس کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیے۔ آئیے میں اس کو پڑھنا چاہوں گا۔ جی، یہاں لکھا ہے، اے بنی آدم کو سمندر کی مچھلیوں اور کیڑے مکوڑوں کی مانند بنایا ہے، جن پر کوئی حکومت کرنے والا نہیں ہے، وہ ان سب کو شست سے اٹھا لیتے ہیں اور اپنے جال میں پھنسا لیتے ہیں اور مہیا جال میں جمع کرتے ہیں، اس لیے وہ شادمان اور خوش وقت ہیں، اس لیے وہ اپنے جال کے آگے قربانیاں گزرانتے ہیں اور اپنے مہا جال کے سامنے بخور جلاتے ہیں، کیونکہ ان کے وسیلہ سے ان کا بخیرہ لرزیز اور ان کی غذا چاب ہے۔ در حقیقت یہ آیت بابل کی سلطنت کو بیان کرتی ہے، اس کو یہاں مہا جال کہا گیا ہے۔ اس میں شست اور جال ہے،
کہ لوگوں کو اس سے پھنسا لیں۔ یہ جال اور مہا جال کون سا ہے؟ ہم 16ویں آیت سے اس کو سمجھ سکتے ہیں، اس لیے وہ اپنے جال کے آگے قربانیاں گزرانتے ہیں اور اپنے مہا جال کے آگے بخور جلاتے ہیں۔ بابل کی سلطنت نے لوگوں کو اپنی طرف مائل کیا۔ دیکھیں دانیال کی کتاب میں دیکھیں تو بت پرستی کا تعلق بابل سے ہے۔ جادوگری، انسانی خواہشات اور ہوس، یہ سب بابل سے جڑی ہوئی انسانی ہیں۔ خواہشات۔ جی بالکل، یہ ایک پھندا ہے جس سے بابل نے روحوں کو پھنسایا اور اپنے اختیار میں ان کو رکھا ہوا ہے۔ جی بابل کی اپنے بتوں اور عبادت کے ذریعے سے انسان کو اس کی خواہشات اور برے خیالوں میں مدعو رکھا تاکہ ان پر اختیار پا سکیں۔ یہ ان کو پھنسانے کا نامناسب طریقہ ہے۔ شکاری کے پاس چارہ ہوتا ہے، دیکھیں وہ چارہ جو ہوتا ہے وہ اس کے ذریعہ سے اپنا شکار کرتا ہے تاکہ اس کو پکڑ لے، اور بابل نے بھی اسی طریقہ کو استعمال کیا تھا اور اس نے بہت قوموں پر اختیار حاصل کیا۔ نبوکد نظر نے اپنا پتلا بنایا، بابل کے باشندوں اور کسدیوں کے لیے نہیں بلکہ یہ سب کے لیے بنایا کہ جب لوگ آواز سنیں تو اپنی زبان میں اس آواز کو سنتے، اس بت پرستی کو سجدہ کریں۔ یہ ایک جال تھا جس سے لوگوں کی رسوائی ہو تاکہ وہ گناہ کریں، بت پرستی کا گناہ ان میں داخل ہو، اس سے وہ خوش ہوں۔ اور آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ رومیو کے پہلے باب میں یوں لکھا ہے کہ بلکہ کرنے والوں سے بھی وہ خوش ہوتے ہیں۔ میں ان کو زندگی میں عملی طور پر بیان کروں گا تاکہ وہ سمجھ سکیں۔ بھائی، میں ان کو زندگی میں عملی طور پر بیان کرنا چاہوں گا تاکہ ناظرین کو اس کو سمجھنے میں آسانی ہو، جیسا کہ 14ویں آیت میں مرقوم ہے، اور یہ بابل کے متعلق ہے۔ اور بنی آدم کو سمندر کی مچھلیوں اور کیڑے مکوڑوں کی مانند بناتا ہے جن پر کوئی حکومت کرنے والا نہیں۔ وہ ان سب کو شست سے اٹھا لیتے ہیں اور اپنے جال میں پھنساتے ہیں اور مہاجال میں جمع کرتے ہیں، اس لیے وہ شادمان اور خوش وقت ہیں۔ اس لیے وہ اپنے جال کے آگے قربانیاں گزرانتے ہیں اور اپنے مہاجال کے آگے بخور جلاتے ہیں، کیونکہ ان کے وسیلے سے ان کا بخرا لذیذ اور ان کی غذا چرب ہے۔ پس کیا وہ اپنے جال کو خالی کرنے اور قوموں کو متواتر قتل کرنے سے باز نہ آئیں گے؟ در حقیقت یہ بہت ظالمانہ تصویر ہے۔ یقیناً بابل کی قوم نے وہی کیا جو بال کی روحوں سے کرتی ہے، ان کو پھنساتی اور قتل کرتی ہے۔ یہ مسیح کے بالکل الٹ ہے۔ اس نے کہا، میں تم کو آدمگیر بناؤں گا، تم دنیا کی مچھلیاں پکڑو گے لیکن ان کو زندگی چھینی بخشیں، نہیں، بلکہ جیسا بابل نے کیا بخشی۔ صحیح۔ ڈاکٹر فیض، میں 17ویں آیت کے متعلق جاننا چاہتا ہوں۔ پس کیا وہ اپنے جال کو خالی کرنے اور قوموں کو متواتر قتل کرنے سے باز نہ آئیں گے؟ حبقوق نے سوال کیا، کیا اس کا کوئی آخر نہیں ہے؟ کیا قصدی خدا کے لوگوں کو ہمیشہ یوں ہی ستاتے رہیں گے؟ اور اس کا جواب میں کہوں گا کہ کلام مقدس کے مختلف حوالہ جات میں ملتا ہے۔ خداوند نے فارسی اور مادی لشکروں کو بھیجا کہ قصدیوں کو تباہ کرے، پھر اسکندر اعظم کے وسیلہ سے مادی اور فارسی سلطنت کو تباہ کیا، رومیو کے ذریعے سے یونانیوں کو تباہ کیا، اور میں کہوں گا کہ خداوند یسوع مسیح کے آنے تک یہی ہوتا رہا۔ وہ آگ جو کبھی بس نہیں کہتی۔ شکریہ، ہم قسط کے اختتام پر پہنچ چکے ہیں۔ آپ سب کا شکریہ۔ عزیز ناظرین، میں چاہتا ہوں کہ آپ پاکیزگی میں زندگی گزاریں تاکہ آپ خدا کے ساتھ رفاقت رکھ سکیں اور دوسروں کو متاثر کریں۔ اگلی قسط میں پھر ملیں گے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مانند یہ ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم۔ نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل میں لاؤ، کلام
رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ